ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک سے پہلے ہمارے سوال شروع ہو گئے تھے آڈینس سے. آپ کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی طرف ہم پھر بڑھتے ہیں. کوئی اور سوال جی آڈینس کی جانب سے پلیز. اپنے موضوع کے حوالے سے میرا کویشچن ہے کہ وعدہ ہم اور مغرب تو سویلائز کنٹریز ہیں, سویلائز نیشنز ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہم انہیں کہتے ہیں, اور ان کے اپنے ہاں تو وعدے کا پاس بہت نمایاں ہمیں ملتا ہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ وعدوں کے حوالے سے نیشن وائڈ ان میں یہ کرج نہیں ہے, اخلاقاً کرج نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں. میں ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں, اس میں کوئی بائس نہیں ہوں بینگ مسلم, کہ F-16 کا ہمارے ساتھ وعدہ ایک نیشن نے کیا تو کیا وہ آج تک پورا ہوا؟ تو اس میں کیا وہ دبانا چاہتے ہیں بینگ نان مسلم مسلمس کو, یا ان کے کوئی ادر الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں؟ تھینک یو جیسا, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ نکالا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات جب دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں وعدہ خلافی نہیں ہوتی, لیکن ہم نیشنل پوائنٹ پہ دیکھیں تو ہمارے ساتھ بڑے اس طرح کی وعدہ خلافی پینٹ سے لے کے اب تک چلتی آ رہی ہے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ امریکہ اپنی پالیسیز میں دوغلا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بالکل, اپنے ہاں وہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتے ہیں, ہمارے ہاں ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں گزارش کروں کہ جب ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو اس لیے کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان سے سپیریئر ثابت کرنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ غلط کام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ بھگتیں گے. لیکن یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں تو ذاتی زندگی میں, پروفیشنل لائف میں اتنی وعدہ خلافی ہو رہی ہے کہ جو ان کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر ہے. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ یہ بات کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں, یہ بات کہ وہ زیادہ ترقی یافتہ ہیں, یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ کمپیریٹیولی وہ ہم سے زیادہ ان اخلاقیات میں بہتر ہیں, وعدے نبھانے والے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی دوغلی پالیسیز بھی بہت واضح ہیں, جس کو کہ ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے, اس خیال کے ساتھ کہ اس کرٹیسزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ برے ہیں اور ہم اچھے ہیں. وہ برے ہیں, ہم اور بھی برے ہیں. بالکل. اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. سر میرا نام احمد بلال ہے, اور میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری گورننگ باڈی ہے وہ امپلائڈ, ریٹن, وربل, ان تینوں طرح کے کانٹریکٹس کا ان ون وے اور دی ادر اس کو وائلیٹ کرتی ہے. دا ٹیچرز دیٹ وی ہیو وہ اپنے امپلائڈ جو ان کے وعدے ہوتے ہیں ان کی وعدہ خلافی کرتی ہے. جو ہمارے بڑے ہیں وہ زندگی میں, روزمرہ کی زندگی میں ہر اس طرح کے جو ہمیں ایگزامپلس دیتی ہیں جو کہ وعدہ خلافی کو پروموٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہمارا گلا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ نہ تو ترقی کی طرف جا رہی ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ اس کو بڑھ کے آگے آنا چاہیے. تو دونوں چیزیں یہ ہیں کہ پہلے ہم اپنی جو ہماری پریزنٹ حالت ہے اس کے بارے میں ہم گریف کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کیا یہ جسٹیفائڈ ہے, اینڈ سیکنڈلی جب آپ کے پاس اتنے ہیومن فیکٹرز نہیں ہیں کہ آپ کی جو نئی جنریشن ہے اس کو صحیح طرف لے جایا جا رہا ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہمارے بڑے اس طرف ہمیں ہیومن فیکٹرز کے تھرو پروموٹ نہیں کر رہے ان چیزوں کو. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کے جواب سے پہلے فائکوٹ جساس, احمد آپ نے نام بتایا تھا؟ یس احمد, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈو یو اگری ود دس, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے آج, جیسے اپنے ٹیچرز کی مثال دیا, بڑوں کی مثال دیا, سیاستدانوں کی مثال دی, جی, کیا آپ کے خیال سے, آپ کی نظر میں یہ صحیح ہے؟ ایٹ دا ایج آئی ایم, تو میرا خیال ہے کہ میں ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہوں اور اپنی جگہ پہ اس چیز کو جو ہے جسٹیفائی کر سکتا ہوں. سمجھ کا لفظ استعمال کیا, بہت صحیح استعمال کیا, بالکل ٹھیک. I think it starts from there. بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جو بچہ جو کہ اسکول میں ہے, جس کے پاس اتنی اسپریچولیٹی نہیں ہے کہ وہ قرآن کی طرف جائے اور یہ چیزیں دیکھے, وہ اپنے سوشل بیک گراؤنڈ کو دیکھتا ہے, اپنی کنٹمپریریز کو دیکھتا ہے, اپنے بڑوں کی طرف دیکھتا ہے, اپنی گورنمنٹ کی طرف دیکھتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ احمد کا پھر سوال, یہ کڑی کس طرح ٹوٹے گی, یہ چین کہاں ٹوٹے گی؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بگڑے ہوئے برے معاشرے میں نوجوان نسل کا سدھرنا نسبتاً زیادہ مشکل ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈر وعدہ خلافی کرتے ہیں, ہمارے اساتذہ وعدہ خلافی کرتے ہیں, ہمارے رشتہ دار وعدہ خلافی کرتے ہیں, اس وجہ سے میں بھی وعدہ خلافی کروں گا. کیا یہ صحیح رویہ ہے؟ نہیں, یہ صحیح رویہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر میں یہ احتجاج کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں صورتحال بگڑی ہوئی ہے, تو اس میں یہ بات آپ امپلائڈ ہے کہ میں اس پر بے چین ہوں, میں پریشان ہوں, میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. اس وجہ سے میں نے تو اصلاح کرنی ہے اپنی آپ کی بھی اور اپنے معاشرے کی بھی. which is a good thing. اگر آپ کی فطرت میں آ رہا ہے کہ
آپ بے چین ہیں اس میں کوئی شک نہیں, یہ تو بڑی قابل تعریف بات ہے. اور یہ جان لیں کہ بگڑے ہوئے معاشرے میں ایک شخص کا اصلاح کی کوشش کرنا اس کی اس کوشش کو بہت ویلیوبل بنا دیتا ہے, اللہ کی نگاہ میں بھی اور لوگوں کی نگاہ میں بھی. اس لیے ہمت نہ ہاریں. اصل میں کچھ ایسے ہمت والے لوگ معاشرے میں چاہیے ہوتے ہیں, بگڑے ہوئے معاشرے میں خاص طور پر, کہ جو تمام تر مخالفت کے باوجود اس بات کا بیڑا اٹھا لیں کہ ہم نے مشکلات کے باوجود صحیح راہ کو اختیار کرنا ہے. اگر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اصلاح کا پروسیس شروع ہو جائے. بالکل. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد مزید سوال لیں گے آڈینس سے, کہیں نہ جائے گا.